السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹس اسپریڈ دا ٹروتھ۔ جو لوگ اپنی زندگی میں مشکلات سے تنگ آ کر، آزمائش سے تنگ آ کر، اور جو ان کی زندگی میں تکلیف ہے ان سے تنگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اتنے غم کیوں، اللہ مجھے غموں کی کیوں سزا دے رہا ہے، اللہ مجھے پریشانیوں کی سزا دے رہا ہے، اللہ مجھے غربت کی کیوں سزا دے رہا ہے، اللہ مجھے یہ جو بھوک کی کیوں سزا دے رہا ہے، اللہ مجھے فیملی میں کیوں سزا دے رہا ہے، اللہ مجھے اللہ نے مجھے کیوں اس غربت میں پیدا کیا، کیوں اس کنٹری میں پیدا کیا جہاں پہ مجھ پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو بہت لوگ کمپلین کرتے ہیں، بہت لوگ شکایت کرتے ہیں اللہ سے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جواب قرآن مجید میں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ النساء چوتھے پارے میں، قرآن مجید کے چوتھے پارے میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیم۔ اللہ تعالیٰ says what will he get by punishing you if you are thankful to him, if you show your gratitude to him, and if you believe in him, Allah is always appreciative اینڈ ریسپانسبل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں سزا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں پریشانی یہ سب کچھ دے گا جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، جب آپ اس پہ ایمان لائیں گے۔ کیا ہم خود سے سوال کریں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہیں جب وہ ہم پر اپنے رحمتوں کی برسات کرتا ہے، جب ہمیں کچھ عطا کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں؟ ایمان لانے کا مطلب نہیں آپ نے کلمہ پڑھائیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے ان پر عمل کرنا، ان کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا، یہ سب اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں 233 آیت نمبر میں کہتا ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ ڈز ناٹ پٹ a burden on any soul which it cannot bear۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی وہ بار نہیں رکھتا جو اس میں طاقت نہیں اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس آزمائش سے، جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے، اس کا وجہ کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کے جو عمل ہیں، اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنے ایکشن کو دیکھیں جو ہم اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ تو یہ نہیں۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے اور آپ کے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، جس کنڈیشن میں ہو آپ اس سے نکلیں اور اچھے عمل کریں، تو وہ نصیحت بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا ہمیں غربت میں ڈالنے کا، اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس آزمائش میں ڈالنے کا، اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ایکشنز کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک ہی نہیں جن کو تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، جن کو یہ جو گریوز ہیں، یہ جو ساروز ہیں، ان سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہم ایک ہی نہیں جن کو یہ ظلم سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تکلیفوں سے گزرے تھے، وہ بھی اس ظلم سے گزرے تھے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا زندگی ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں، امتحان میں تکلیف ہوتے ہیں، امتحان میں ٹرائلز، ٹریبولیشنز، تکلیف سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف شکایت کرتے رہتے ہیں، کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں، اور اپنے جو حالات ہیں اس کو چینج کرنے کی، اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی کرنا چاہیے اور ایفرٹس اپنے ڈالنے چاہیے، کیونکہ کوشش کے سوائے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو چینج یور کنڈیشن۔ تو آپ کے جو حالات ہیں، آپ کے جو پریشانی سب کچھ ہے، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ اس سے نجات مشکل سے پا سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور اپنا محنت کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم غربت سے گزر رہے ہیں تو ہمیں روزگار ڈھونڈنا چاہیے۔ جب بھی ہم کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں اور پاورٹی، غربت سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اس سے دعا مانگنا چاہیے، اور ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی جگہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ آپ کو اور بھی دے گا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزی کا ذمہ خود پر لیتا ہے۔